الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب تذکرہ چل رہا تھا منافقین کا، وہی منافقین کا تذکرہ یہاں بھی آ رہا ہے۔ جب یہ منافق لوگ مومنوں مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم بھی مسلمان، ہمیں بھی ایمان والے بول کر بولتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب ان سے الگ ہو جاتے، جب یہ تنہا ہو جاتے ہیں، مسلمانوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور الا شیاطینہم اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مذہب والوں کے پاس یا اپنے مزاج والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آئے تو ان کو بولے تمہارے ساتھ ہمیں، مسلمان ہمیں بول کر ایمان لائے میں بھی۔ جب کافروں کے پاس جاتے تو وہاں ان کے پاس جا کر بولتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ مسلمان نہیں پکے، اس لیے ان کا سخت عذاب ہے۔ سو کافروں سے بھی بڑا عذاب منافقوں کا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا۔ جہنم کا نچلا درجہ، جنت کے درجے اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر بڑھتے جائیں گے، جتنے نیکیاں جتنے اعمال ہوں گے اتنا اوپر اسٹیپ بڑھتا جائے گا۔ جہنم میں کتنا ان کے اندر گناہ اور کفر شرک ہوگا اور کتنا ان کے اندر منافقت ہوگی، اس حساب سے اور نیچے 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 سب سے نیچا اسٹیج ان کا ہوگا منافقین کا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسا بہت ساری جگہ بھی۔ ان کو جان کی بڑی اہمیت تھی، ایمان کی اتنی اہمیت نہیں تھی۔ کہاں بھی جنگ میں جانا ہو یا کہاں بھی کسی جگہ خرچ کرنا ہو تو جان کی بڑی فکر، پیسوں کو بچانے کی بڑی فکر تھی۔ ہمیں چل گئے تو کیسے، ہمارے بیوی بچوں کو کون دیکھتی، ہمارے گھر کا دروازہ نہیں، ہمارے گھر کھلے ہیں، ایسا سب بہانے چپکے۔ اصل میں ان کے دل میں اللہ رسول کی سچی محبت، خالص محبت نہیں تھی اور ایمان بھی ان کا خالص نہیں تھا۔ مخلصین لہ الدین نہیں تھے، اللہ کے لیے انہوں یکسو ہو کر اللہ کو خاص کر کو، دین کو خاص کر کو، رسول کو خاص کر کو ان کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے دل کے اندر کچھ یہ تھا، کچھ وہ تھا، کچھ ایمان کچھ کفر، کچھ توحید کچھ شرک، ایسی چیزیں تھی۔ اس لیے یہ لوگ بولتے مسلمان ہوئے تو بولتے ہم تمہارے ساتھ، جب کافروں سے جا کر ملتے تو کافروں کو بولتے ہم تمہارے ساتھ۔ تو اب کافروں کے پاس جا کر اور ایک بات یہ بھی بولتے کہ انما نحن مستہزئون، ہمیں تو بس مسلمانوں کا مذاق کرتے تھے، تمہارے ساتھ ہی بول کر مسلمانوں کو مذاق کرتے تھے، اس میں ہمیں حقیقت میں تمہارے ساتھ بول کر کافروں سے بولتے تھے۔ ہمیں مسلمانوں کو چپ کے زبانی بولی بول کر ان کو خوش کرتے تھے، ان کا مذاق کرتے تھے، ان کو دیوانے حولہ بناتے تھے، ان کو حولہ، اصل میں انہوں حولے تھے۔ سو دیکھو اللہ بھی کیا بول رہا ہے، انہوں کیا بول رہی، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں بول کر مذاق کر رہے، تو اللہ بھی کیا بول رہا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا، لیکن اللہ کا مذاق ان کو سمجھ میں نہیں آنا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کی سرکشی میں انہوں اور آگے بڑھیں دے، ان کی منافقت میں اور آگے بڑھیں دے، سرکشی میں اور آگے بڑھیں دے۔ یعمہون، یہ لوگ ان کی سرکشی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کو معلوم بھی نہیں ہو رہا، انہوں بھٹکتے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو ان آیتوں میں سمجھنے والی باتیں دیکھو، ایک بات تو کیا، منافق لوگ مومنوں سے ملتے تو بولتے ہم تمہارے ساتھ، پھر کافروں سے جا کر ملتے تو پھر ان کے ساتھ جا کر بولتے کہ ہم تمہارے ساتھ بول کر۔ تو آدمی ہمیشہ ایک ہی چہرہ دکھائے، سراسر موم ہو جائے، سراسر سنگ ہو جائے، یا تو مومن مسلمان بن کر رہنا یا پھر کافر بن کر رہنا، دونوں ادھر بھی ادھر ایسا نہیں رہنا، یا تو یہ یا تو وہ، یا تو تیتر یا تو بٹیر، ایسا اور بھی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔
ایک باٹل کے اندر، ایک کمال گلاس کے اندر دودھ بھی پانی بھی نہیں جمتے، ایک رہنا پڑتا، ایک پینے کے واسطے ایک رہنا پڑتا، نہیں دو ملالے کو پیتی ہو تو دو ملالے کو پینے کے واسطے وہ الگ علاج ہے، کچھ وغیرہ ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن معمول سے پانی پینا بولے تو کیا کرتے، ذرا شاپ ذرا پانی ڈال کے پیتے، یا دودھ پینا بولے تو ذرا پانی ذرا شاپ ڈال لے کوئی لے کر کو پیتے. معمول سے کیا کرتے، اگر کسی کا علاج چل رہا ہے وہ دوا ڈالے کو پیتا، یہ دوا ڈالے کو کھاتا، وہ الگ بات ہے. معمول سے آدمی کیا کرتا، یا تو پانی پیتا یا تو اگر خالص دودھ پیتا ہے. لیکن دو بھی ایک ہی استعمال میں آ جانا بول کر بولے تو نہیں ہوتا. تو ایسا آدمی یا تو مسلمان مومن بن کر رہے یا پھر کافر بن کر رہے، اسے اختیار ہے اس کا، اسے کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا طریقہ صحیح ہے اور اچھا ہے، اسے فالو کرنے کی اسے اللہ تعالیٰ مہلت اور موقع دیا ہے. لیکن سچے مذہب کو تلاش کر کے اس کو فالو کرے. کون سا سچا مذہب ہے، کون سا راستہ اچھا ہے، وہ تلاش کر کے اس پر چلنے کی کوشش کرنا. تو ایک بات تو یہ، ان کے پاس گئے تو ان کی بات کرتے، ان کے پاس ہے تو ان کی بات کرتے. تو ایسا بول کر انہوں مومنوں کا مذاق اڑائے، اور اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق اڑا رہا، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ کر رہا، لیکن ان کو اللہ کے مذاق کا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو ڈھیل دیتے رہیں گے. انہوں مومنوں کو مذاق کر رہی اور سچے دل سے اللہ کو نہیں مان رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے نہیں مان رہی، ان کے احکامات پر پوری اتر کر نہیں آ رہی. تو اللہ ان کو کیا کریں گے، ڈھیل دیتے رہیں گے، ڈھیل دیتے رہیں گے، ڈھیل دیتے دیتے کیا کریں گے، آخر میں اللہ تعالیٰ مومنوں مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے کی سخت سزا اللہ دیں گے. اور ان کی اللہ ان کو ڈھیل دیں گے تو یہ سرکشی میں، گمراہی میں اور آگے بڑھتے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا، سرکشی میں اور آدمی گناہوں میں گمراہی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے تو پھر وہ بہک جائے گا، راستے سے بھٹک جائے گا. تو راستے سے بھٹک جائیں گے، پھر اس کے بعد راستے سے بھٹکنے کے بعد کیا ہوگا، سخت عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. اس لیے آدمی ہمیشہ مومن مسلمان بن کر رہنا. آدمی منافق کی صفتیں، منافق کی علامتیں اپنے اندر نہیں آنے دینا ان کو. اگر وہ آ گئے تو بس آدمی، ہمارے اندر بھی بہت ساری منافقوں کی علامتیں، منافقوں کی باتیں آ جاتی. دیکھو ایک بات یہاں سے سمجھ میں آنے والی آیتوں سے کیا، ایک تو مومن مسلمان سچے پکے بن کر رہو، آدھے یہ آدھے وہ نکو. اور ایک بات کیا، دیکھو کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، مسلمان کا ہو کسی کا ہو، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، ورنہ پھر اللہ ہمارا مذاق اڑائیں گے. یہ بات تو منافقوں کے سلسلے میں، لیکن بات یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مومنوں سے اگر ہم مذاق کریں گے تو اللہ ہم سے مذاق کرے گا. اگر اللہ ہم کو ہمارا بدلہ لینے پر آ گیا تو ہمیں بچ نہیں سکتے. اللہ ڈھیل دیں گے، بعد میں پھر ایسا پکڑیں گے کہ پھر اس کے بعد اللہ پکڑنے کے بعد چھڑانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے آدمی کسی کا بھی مذاق نہ اڑائے، کسی مسلمان کا. مسلمان چاہے وہ کالا کیوں نہ ہو، وہ گڈا کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے. کسی معلوم کیا معلوم کہ وہ اللہ کے پاس ہمارے سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو، اللہ کو ہمارے سے زیادہ پسندیدہ آدمی ہو، ہم نے اس سے مذاق کر لیں. تو اللہ کے کسی خاص بندے سے مذاق کریں گے تو پھر اللہ فوراً پکڑ لیں گے، فوراً. یہاں چانسز نہیں رہتی. اللہ کی کسی ولی سے، کسی دوست سے، کسی مسلمان سے مذاق کریں گے تو پھر فوراً پکڑا جاتی. اس لیے مومن و مسلمانوں سے، مومن مسلمان گنہگار کیوں نہ ہو لیکن اس کے پاس ایمان ہے، تو ایمان ہونے کی حیثیت سے اسے اپنے سے اچھا سمجھنا. بلکہ روحانی بیماری میں سے ایک بیماری تکبر ہے. تو اگر آدمی کا تکبر ختم کرنا ہے تو اس کو ایک معمولی آدمی کو بھی، مسلمان کو بھی اپنے سے اچھا اور بڑا سمجھنا پڑتا، بلکہ جانوروں کو بھی، کتوں کو بھی اپنے سے اچھا سمجھنا پڑتا. اور اسی طرح ایک کافر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھنا پڑتا. میرے سے اچھا بھی بول کر فی الحال، آئندہ چل کر اس کی موت ایمان پر آتی، کس پر آتی معلوم نہیں، لیکن فی الحال تو میرے سے ہی اچھا ہے. میں تکبر میں مبتلا ہوں، میرا ایمان کب چلے جاتا معلوم نہیں. تو اس حساب سے دیکھیں تو کافر اس سے بھی اچھا ہے. آدمی کے اندر تکبر ہے تو پھر چلے گئے حالت برباد. آدمی کبھی بھی اپنے کو اچھا نہیں سمجھنا. اس لیے آدمی کو
چاہیے کہ آدمی اپنے روحانی بیماریوں کی فکر کرے، اپنے دل کے اندر سے تکبر کو، روحانی بیماریوں کو نکالنے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ آدمی ہر کسی کو اپنے سے اچھا سمجھے، ان میرے سے اچھا بھی، میں گنہگار، یہ بولنے کی ضرورت نہیں، کھلا زبان سے اپنے دل میں بول لے۔ دل میں بول لیتے ہیں تو دل میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، سامنے والے کو اگر نیکوکار سمجھتا ہے، تو اس وقت وہ آدمی اس کی عزت کرتا نہیں، بولے تو کیا کرتا، خالی زبان سے بولتا ہے میں گنہگار ہے، تمہیں نہیں کرنا بولتا۔ زبان سے بولنے والا اصل میں یہ بھی منافق ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ زبان سے لے کے بولنا گنہگار بول کر، بہت سارے لوگ اویج کرنے کا، میں گنہگار بھائی، میں کمزور بھائی، تمہیں کمزور ہمارے کو بولنے کی کیا ضرورت، تمہیں گنہگار ہمارے کو بولنے کی کیا ضرورت، ہمیں کہتے تمہارے اللہ کیا، پھر ہم نہیں بولتے تمہیں گنہگار بول کو، تمہارے اللہ کو تمہیں بولو میں گنہگار، اللہ تو معاف کر، میں منافق تو معاف کر مجھے، تم یہ سچی راہ بتا، سچا مومن بنا، اللہ کو بولو، ہمارے کو بولے تو کیا، یہ بھی دکھلاوا ہے، یہ کل بنانی نہیں۔ خاص کر مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں سے دینداروں میں روحانی دو بیماریاں بڑے زور شور سے جگہ اور جنم لے لی، ایک تکبر، دوسرا دکھلاوا۔ کسی نہ کسی طریقے سے دیندار لوگوں میں، چاہے وہ دیندار کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، یہ دو بیماریاں، روحانی بیماریاں، یہ دو، تکبر اور دکھلاوا، کسی نہ کسی طریقے سے آ کر گھس جاتی ان سے، اور ان کے اعمال کو، ان کی محنتوں کو سب برباد کر کے چلے جاتے۔ ہمیں اسے سمجھ سکتے ہیں، سمجھ میں آگے بات۔ تو روحانی بیماریاں کیا ہیں، روحانی علاج اور اصلاح کیسا کرنا ہے، وہ سب چیزیں اگر کرنا ہو تو پھر اللہ والی یہاں کو آتے رہنا پڑتا، بزرگاں، اولیاء، مشائخ یہاں آتے رہیں گے تو پھر ہماری اصلاح ہوتی رہے گی، ہماری تربیت ہوتی رہے گی، نہیں تو پھر کیا بھی نہیں ہوتا، ذرا ذرا کام کرتے رہیں گے، ہم اپنا آپ کو دو وقت کے نماز پڑھنے کو ہم کیا سمجھ جائیں گے، معلوم شماری سمجھیں گے اپنے آپ کو، وہ حنیفہ سمجھیں گے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا، ایمان برباد ہوتا چلا جائے گا۔ آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو میں جنتی نہیں سمجھنا، میرا حال، میرا معاملہ، انجام کیا ہوتا ہے بول کر انجام کے بارے میں فکر کرنے والا مومن، جسے اپنے انجام کی، ایمان کی فکر نہیں، اور منافق، اس لیے اپنے ایمان کی اینڈ کی، اختتام کی، انجام کی فکر میں لگے رہنا ہے، میرا انجام کیا ہوتا ہے تو، میرا اختتام اینڈ کیا ہوتا ہے تو، ایمان پر موت آتی کہ نہیں میں سے، اس بارے میں اگر فکر ہے تو سمجھو کہ مسلمان ہے، نہیں اس کی فکر نہیں ہے، موت کے ساتھ بول کر اس کی تیاری بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں مسلمان نہیں، منافقان سے۔ اس لیے آدمی کو اپنے اختتام کی فکر رہے، اب کسے کس کی فکر ہوتی ہے اس میں، اس دھن میں لگا رہتا ہوں، اسی تیاری میں لگا رہتا ہوں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بڑھتے وقت میں مومن مسلمان بننے کی فکر میں لگ جانا، لگ گئے تو پھر اسی کی تیاری میں ہم کام کرتے رہیں گے، نہیں لگے تو پھر کیا کرتے رہیں گے، خالی کماؤ کھاؤ، یہ رہتا خالی، اس لیے اس کی فکر کرو، ایمان پر مرنے کی فکر کرو، ایمان پر پیدا ہوئے، ایمان پر جینی تو ایمان پر مرنے کی فکر کرو، یہ پورے دن کا خلاصہ اور آخری اور چھوٹی بات، سمجھ آگی بات۔ اس لیے اس پر، ایمان پر مرنے کی فکر اور اس کی تیاری میں لگنا ایک اصل ہے۔ سو بہت سارے آدمی ایمان پر تو پیدا ہوتے لیکن مرتے وقت تو کافر ہو کر مر جاتے، بہت سارے آدمی مومن بن کر پیدا ہوئے لیکن زندگی ان کی کافروں کی ہوتی ہے، مرتے وقت بھی کافر ہو کر مر جاتے، اور بہت سارے لوگ کافر بن کر پیدا ہوتے، جیتے بھی کافر بن کر، جب مرتے تو مومن مسلمان بن کر مرتے۔ تو اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آتی معلوم نہیں، اس لیے ان تمام بیماریوں سے بچ کر رہنے کی کوشش کرو اور ایمان پر مرنے کی کوشش اور محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمانی موت نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے آسان راستہ اور آسان بات کیا کہ آدمی روزانہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا صبح 7 مرتبہ، شام کو 7 مرتبہ پڑھتا رہے۔ اس دعا کی برکت سے آدمی ہو سکتا ہے کہ ایمان پر مر سکے، یہ دعا کی برکت ہوتی ہے۔